وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ صدر مجلس اور میرے عزیز ساتھیوں، مقامی جمعیت اہل حدیث امیلوں کی طرف سے منعقد ہونے والا یہ ماہانہ پروگرام، سب سے قبل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے یہ پروگرام منعقد ہو سکا۔ بعدہ مبارکباد پیش کرتے ہیں ان نوجوانان کی خدمت میں جو اس علاقے اور اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس گھر کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رکھا گیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور طاغوت سے اجتناب کی تلقین کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، سارے نبیوں اور سارے رسولوں کا مشن یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، سارے نبیوں اور سارے رسولوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، سب کا سبق، سب نے امت کو توحید کا سبق پڑھایا، سب نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کی۔ 950 سال تک کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں محض 80 افراد اسلام قبول کرتے ہیں۔ 80 افراد ایسے ہوتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف آتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنگ آ کر بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
پروردگار اس روئے زمین پر کافروں کا کوئی ٹھکانہ مت چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا پانی کی صورت میں عذاب آئے گا، پانی کا عذاب آئے گا، لہذا آپ کشتی تیار کیجئے۔ اس کشتی کے اوپر مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 کی تعداد میں لوگ سوار ہوئے، جس میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے، یعنی 950 سال کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے صرف اور صرف 80 افراد اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں۔ حال یہ تھی کہ خود حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا مخالف تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم کا باپ بت بناتا تھا، بت بیچنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم نے قوم کو سمجھایا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، هل يسمعونكم استدعون، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم، کیا یہ تمہیں نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ او يضرون، کیا یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بتاؤ اے میری قوم، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے لیے کسی فائدے، کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا، اور بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بتوں کو توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے یہ قوم بتوں سے محبت کرتی ہے، بتوں سے محبت کرتی ہے، یہ قوم بتوں کے توڑنے کے معاملے میں یہ میرے ساتھ برا سلوک کر سکتی ہے، اور نتیجہ بھی یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے بڑا برا سلوک کیا۔ شعلہ برساتی ہوئی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ سے کہا کہ یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم۔ اور یہ امر بھی حقیقت ہے کہ جس دور میں بھی توحید کی دعوت دی گئی، اہل توحید کو ہر دور اور ہر زمانے میں مشق ستم بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے توحید کا ڈنکا بجایا، فرعون کے سامنے جب توحید کی دعوت دی، وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، وہ فرعون جو لوگوں سے اپنی عبادت کرایا کرتا تھا، یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کرایا، اور جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مغلوب ہو گئے تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہا کہ آمنا رب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین کے اوپر، اس رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے اوپر جب جادوگر ایمان لائے تو فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی اور کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لائے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت میں کٹوا دوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میں تم سب کو سولی دے دوں گا۔ فرعون کے وہ جادوگر جواب دیتے ہیں لا غیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج کی بات نہیں ہے فرعون، ہم اپنی رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یعنی فرعون کی دھمکیوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کا پیغام پڑھایا اور فاران کی چوٹیوں سے یہ آواز لگائی، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آواز لگائی اور یہ آواز جب کفار مکہ کے کانوں میں پڑی تو کل تک جو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کی حمایتی تھے، اللہ کے نبی نے جب یہ آواز لگائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ حالت یہ تھی کہ خدا آپ کا گھرانہ آپ کا دشمن ہو گیا، اللہ کے نبی کو گالیاں دی گئیں، اللہ کے نبی کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر طائف تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے، آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی راہ میں آنے والی ان مصیبتوں کے اوپر، دین کی راہ میں آنے والی ان پریشانیوں کے اوپر خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ وہ عقیدہ توحید، وہ ایمان کی دولت جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جو اسلام کا ایک رکن عظیم ہے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اس عقیدہ توحید سے آراستہ نہ ہو جائے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم گئی، ان میں سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید گئی، اس بات کی گواہی دینا گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کوئی بھی شخص روز قیامت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات روز قیامت اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اگر اس کا عقیدہ خراب ہوگا، اگر اس کے عقیدے کے اندر خلل ہوگا، اگر اس کے عقیدے کے اندر کوئی فطور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم گئے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آج یہ عقیدہ توحید، یہ اسلام کی نعمت، یہ ایمان کی نعمت آج ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نزدیک اس نعمت کی کوئی قدر نہیں۔ آج ہمارا ایمان 200 گرام مٹھائی کے اوپر بک جاتا ہے، آج ہمارا ایمان چند ٹکوں کے عوض، چند سکوں کے عوض بک رہا ہے۔ آج ہماری ایمان کی یہ حالت ہے کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون مسلم کون غیر مسلم، ہم سب کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے، 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، یہ جھگڑا جو مکہ کے اندر پھیلا ہوا کہ ختم ہو جائے گا۔ آفر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کافروں کو پیغام سنا دیجئے، اے نبی کفاران مکہ سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا گیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین گئے، ہمارے لیے ہمارا دین گئے۔ ہم تمہارے دین کی، ہم تمہارے دین میں، ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم تمہارے دین کو نہیں مان سکتے ہیں، ہمارے لیے ہمارا دین گئے۔ ہم تمہارے دین کی ہرگز اتباع نہیں کر سکتے، ہم تمہارے دین کو فالو نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اکرم کو جب کفار مکہ نے یہ آفر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک لہجے میں بالکل صاف انداز میں کہہ دیا کہ اے نبی صاف طور سے کہہ دیجئے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین گئے، ہمارے لیے ہمارا دین گئے۔ ہمیں یہ آفر منظور نہیں ہے، ہم اپنے دین کو ماننے والے ہیں، ہم تمہارے دین کو نہیں مان سکتے، ہمیں تمہارا دین یہ قطعی طور پر منظور نہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم نام نہاد مسلمان، اب ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہم غیروں کے تہواروں میں بنفس نفیس شرکت کرتے ہیں، ہم ان کے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، ہم ان کے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، ان کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، ان کی مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ یہ کتنے بڑی بے شرمی کی بات ہے، ان کے تہواروں میں شریک ہو کر انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
والعدوان کہ برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، تعاون کرنا ہے، مدد کرنی ہے۔ قرآن نے کہا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا، آج ہمارے نزدیک جس ایمان کی کوئی ویلو نہیں، آج ہمارے نزدیک جس عقیدہ توحید کی کوئی ویلو نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ کے علیہم اجمعین نے اس ایمان کے لیے، اس عقیدہ توحید کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ صحابہ کرام نے اس عقیدہ توحید کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے ان کو قید کر کے رکھا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے ان کو قید کر کے رکھا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے اندر حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اور حارث بن عامر کے بیٹوں نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے حضرت خبیب کو، جنہیں بنی لحیان کے لوگوں نے مکہ میں لے جا کر بیچا تھا، عقبہ بن حارث نے انہیں بازار سے خریدا اور اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہیں قید کر لیا۔ چونکہ حرمت والا مہینہ چل رہا تھا، ان کا یہ ارادہ تھا کہ جب یہ حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے گا تو ہم اپنے باپ کے قتل کا انتقام لیں گے، اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کیا گیا تو عقبہ بن حارث کے گھر میں انہیں قید کیا گیا تھا۔ عقبہ بن حارث کی بیوی سے حضرت خبیب نے یہ کہا، تین درخواستیں ان کے پاس پیش کی، کہا کہ قتل کرنے سے پہلے مجھے خبر ضرور دینا، اور یہ بھی کہا کہ مجھے آب شیریں پلانا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک درخواست یہ بھی کی تھی کہ مجھے بتوں کا ذبیحہ نہ کھلانا۔ چنانچہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا، مہینوں گزر گئے، حرمت والا مہینہ ختم ہو گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا وقت قریب آیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو لینے کے لیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استورا مانگا، طہارت اپنے آپ کو پاک کیا، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی، اور کہا کہ میں اس لیے تم سے زیادہ نماز کی مہلت نہیں مانگ رہا، کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے بھاگ رہا ہوں، موت سے بھاگنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں، اس لیے میں صرف 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ 2 رکعت نماز انہوں نے بڑے اطمینان اور بڑے سکون کے ساتھ ادا کی، اور پھر اس کے بعد انہیں لے کر اس میدان کی طرف لے جایا گیا۔ حرم کے باہر مقام تنعیم میں ایک درخت کے اوپر سولی کا پھندا لٹکایا گیا تھا، جہاں پر انہیں سولی دی جانی تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ادھر لے کر جایا جا رہا تھا، حضرت خبیب نے بددعا کی، اللہم احصہم عددا، اے اللہ تو ان کو شمار کر لے، وقتلہم بددا، اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر، ولا تبق منہم احدا، اور ان میں سے تو کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ بہرحال حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ لے کر گئے، حارث بن عامر کے بیٹوں نے لے جا کر انہیں سولی پر لگایا۔ ایک کافر، ایک بدبخت اپنے نیزے کو لے کر آگے بڑھتا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو چیرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو تم بھی اس بات کو پسند کر رہے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں بچ جاتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر اس کے بعد کافروں نے کہا کہ اگر تم اسلام سے منہ موڑ لو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم اگر دنیا کی ساری سلطنت بھی میرے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے، پھر بھی میں اپنے ایمان سے، اپنے اس عقیدے سے انحراف نہیں کر سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسموں میں نیزہ چبھویا جا رہا تھا، اور بالآخر ان کو اسی طریقے سے ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ اس صحابی رسول کی ایمان کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس صحابی رسول نے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، عقیدہ توحید سے سمجھوتا نہیں کیا، عقیدہ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ہم مسلمان کے، آج ہم
چند ٹکوں کے عوض، چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے، دو چار مٹھائیوں پر ہمارے ایمان بک جاتے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم چند سکوں کے لیے اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی کے وہ صحابہ تھے، صحابہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ آج ہم چند سکوں کے لیے اپنے ایمان کو فروخت کر ڈالتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے ایمان کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے، دنیا کی سب سے عظیم دولت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ اس معاملے میں ایک بڑی بہترین مثال گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ یہ بڑا کمزور گھرانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے یہ لوگ تھے، کفار مکہ نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاریخ اسلام کی پہلی عورت ہیں، جنہیں اسلام کی راہ میں شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، انہیں بھی ظالمانہ طور سے شہید کیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کو بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑی مصیبتیں پہنچائی گئیں، اور صرف ان سے اس بات کا ان سے صرف یہ کہا گیا کہ عمار بن یاسر ہمارے بتوں کے لیے کوئی کچھ ذکر خیر کر دو، ہمارے بتوں کے معاملے میں کچھ اچھی باتیں کہہ دو، محمد کا انکار کرو، نبی کا انکار کرو، اپنے دین کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ ان لوگوں نے ایسا معاملہ کیا کہ عمار بن یاسر کے سر کو پانی کے اندر دیر تک ڈبا کر رکھا۔ حالت یہ تھی کہ حضرت عمار بن یاسر بے ہوش ہو گئے، انہیں ہوش نہ رہا، اور اس بے ہوشی کی حالت میں حضرت عمار بن یاسر کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جو بتوں کے لیے، بتوں کے تعلق سے، ان کے معبودوں کے تعلق سے کچھ الفاظ نکل گئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی حضرت عمار بن یاسر نے بتوں کی تعریف میں کچھ جملے کہہ دیے، انہیں ہوش نہ تھا۔ ہوش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا، میں نے کچھ الفاظ ان کی طرف سے کہہ دیے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے اس بات کے اوپر افسوس ہے، پچھتاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ مگر وہ شخص جسے مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی وہ عمار بن یاسر جس کے پورے گھرانے کو، جس کے ماں باپ کو، جس کے بھائی کو اسلام کی راہ میں شہید کیا گیا تھا، جس کے بھائی کو، جن کے ماں باپ کو اسلام کی راہ میں قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا تھا، وہ عمار بن یاسر مذہب اسلام کے خلاف محض ایک جملہ ان کی زبان سے کیا نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ پیش آ گیا۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے جن کے نزدیک ایمان کی اہمیت تھی، جن کے نزدیک عقیدہ توحید کی اہمیت تھی، لیکن آج ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہم نام نہاد مسلمان، ہم غیروں کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی ایک بات بتاؤں، آپ نے کبھی کسی بھی غیر مسلم کے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں سنی ہوگی، کبھی کسی غیر مسلم کے گھر میں آپ نے قرآن چلتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ آج ہمارے گھروں سے وہ چیزیں، وہ شرکیہ گانے بجائے جاتے ہیں، جو شرکیہ گانے اور باجے بجائے جاتے ہیں، یہ کتنے بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ آپ نے کسی یہودی کے گھر میں، کسی عیسائی کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں سنا ہوگا، لیکن آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں مندروں کے اندر بجائی جانے والی چیزیں چلتی ہیں، شرکیہ، اور اسی طریقے سے وہ گندے قسم کے گانے بجائے جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، جو ہماری عقیدے توحید کے اندر خلل پیدا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایمان کی خاطر، عقیدہ توحید کی خاطر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو
قربان کر دیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے تھے، انہیں سادس الاسلام یعنی اسلام قبول کرنے والوں میں چھٹے نمبر پر ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت خباب بن ارت یہ لوہار تھے یعنی لوہے کا کام کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ کفار مکہ نے بڑا برا سلوک کیا، ان کے ساتھ کفار مکہ نے نہایت ہی برا سلوک کیا، انہیں جلتے ہوئے انگارے کے اوپر لٹا دیا جاتا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے مجھے جلتی ہوئی آگ کے اوپر لٹایا، اور لٹانے کے بعد ایک شخص میرے سینے کے اوپر چڑھ گیا اور اس آگ کو میرے جسم سے نکلنے والی چربی نے بجھایا۔ اللہ اکبر! یہ نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ حضرت خباب بن ارت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جسم کے اوپر برس کے نشانات دکھائی دیتے تھے۔ یہ وہ تکلیفیں اور یہ وہ مصیبتیں تھیں جو انہیں اسلام کی راہ میں ایمان کی خاطر برداشت کرنی پڑی تھی۔ حضرت خباب بن ارت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم کے گوشت کہیں کہیں سے ختم ہو گئے تھے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، ایمان کی خاطر انہوں نے قربانیاں پیش کی، ایمان کی خاطر انہوں نے سارے مصائب کو، سارے مظالم کو برداشت کیا، لیکن کسی بھی معاملے میں انہوں نے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، کسی بھی معاملے میں انہوں نے ایمان کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ آج ہم چند لذت اور تفریح کے چند سامانوں کے لیے آج ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ آج ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے عقیدہ توحید کتنی اہم چیز ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے ایمان کتنا اہم ہے۔ یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے کردار کو سنبھالیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج ہر موڑ پر ہمارے ایمان کا سودا کرنے والے کچھ اچکے موجود ہیں جو ہمارے ایمان کو اچکنا چاہ رہے ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، عقیدہ توحید کی حفاظت کیجئے، کیونکہ روز قیامت یہی آپ کے نجات کا سبب ہوگا، روز قیامت یہی آپ کی کامیابی کا سبب ہوگا۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس عقیدہ توحید پر قائم و دائم رہیں گے، اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے اس عقیدہ توحید کا علم لے کر اس عقیدہ توحید کا پرچار کریں گے، لوگوں تک اس عقیدہ توحید کو پھیلائیں گے۔ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر اور اسلام پر زندہ رکھے۔ الہی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔